6 سالہ نینسی اپنے 60 سالہ دادا جان کو اللہ حافظ کہنے اپنے گھر کے صدر دروازے تک آئی۔ وہ اچھلتی کودتی چل رہی تھی۔ نینسی کی شروع سے یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ چلتی کبھی اچھلتی، کبھی کودتی اور کبھی رقص کرتی۔ راستے پر چلتے ہوئے کبھی وہ سیدھی طرح نہیں چلتی تھی۔ شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل رہا تھا، مگر آسمان پر چھائی ہوئی سرخ شفق کی وجہ سے ابھی تک کچھ روشنی باقی تھی۔ اپنے گھر کے صدر دروازے پر پہنچ کر نینسی نے اپنے دادا جان سے کہا، دادا جان ایک بار پھر وہی جادو دکھائیے نا، مجھے ایک بار پھر سکہ غائب کر کے دکھائیے۔ کچھ دیر پہلے نینسی کے دادا جان اسے یہ جادو دکھا چکے تھے، مگر نینسی اب پھر بضد تھی کہ وہی جادو دوبارہ دکھایا جائے۔ لہٰذا دادا جان نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک پینی نکالی اور اسے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے پینی نینسی کو دکھائی تاکہ وہ اچھی طرح سے دیکھ لے۔ نینسی بڑے غور سے دادا جان کی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ دادا جان نے پھر آہستہ سے کچھ پڑھا اور پینی ان کی انگلیوں کے بیچ میں سے غائب ہو گئی۔ نینسی نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور پھر کہا، ایک بار اور دادا جان پلیز۔ دادا جان نے پھر اس کو کئی بار یہی تماشا دکھایا اور ہر بار پینی غائب ہوتی رہی۔ نینسی بڑے غور سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ان سے کہا، دادا جان مجھے کبھی یہ جادو سکھا دیجیے نا، میں کبھی آپ کی طرح چیزیں لوگوں کی نظروں کے سامنے سے غائب کروں گی۔ اچھا یہ بتائیے کہ سچ مچ جادو ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل سچ مچ کا جادو ہے، دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر یہ آخر کس طرح ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے، مجھے سکھائیے دادا جان پلیز۔ نینسی اب مچلنے لگی تھی۔ اس کی ضد دیکھ کر دادا جان نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس کی طرف جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ کوئی بہت بڑا جادو نہیں ہے، بس میں کسی بھی چیز پر اوگلی ڈیبو کہتا ہوں تو وہ چیز غائب ہو جاتی ہے نا آسان سا جادو؟ کیا تم کہہ سکتی ہو؟ چلو میرے ساتھ دہراؤ۔ نینسی نے بہت آہستگی سے کہا، اوگلی ڈیبو۔ شاباش، دادا جان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اب تم اس سکے پر اوگلی ڈیبو کہو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سکے کو پہلے کی طرح اپنی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں پکڑ لیا۔ نینسی نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، اوگلی ڈیبو۔ دادا جان کی انگلیاں خالی ہو چکی تھیں، سکہ غائب ہو گیا تھا۔ نینسی نے ان کی طرف جھکتے ہوئے کہا، ایک بار اور دادا جان۔ دادا جان نے پھر ویسے ہی کیا اور نینسی کے اوگلی ڈیبو کہتے ہی سکہ پھر غائب ہو گیا۔ اس بار دادا جان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ پریشانی بھی نظر آئی، مگر وہ بے پرواہ ہو گئے۔ انہوں نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، نینسی اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ نینسی نے ہاتھ ہلاتے ہوئے انہیں اللہ حافظ کہا اور مکان سے باہر نکل کر پیدل ہی گلی میں چلتے گئے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو نینسی کھیلتی ہوئی اس جگہ واپس آئی جہاں وہ دادا جان کے جانے سے پہلے کھیل رہی تھی۔ آج اس کھیل میں وہ دادا جان کی اس حرکت کو بھی ناچ سمجھ سکی جس میں وہ بار بار اپنے کوٹ کی آستین کو جھٹک کر کچھ باہر نکالنا چاہ رہے تھے، مگر شاید وہ چیز باہر نہیں نکل سکی تھی کیونکہ دادا جان آخر تک اپنے کوٹ کی آستین کو جھٹکتے رہے تھے۔ دراصل ہر بار پینی کو وہ اپنے کوٹ کی آستین میں چھپا لیا کرتے تھے اور نینسی سمجھتی تھی کہ انہوں نے جادو سے غائب کر دی ہے، اور پھر ہوا یہ کہ پینی سچ مچ غائب ہو گئی۔ اس چیز نے دادا جان کو پریشان کر دیا تھا۔ انہوں نے اوگلی ڈیبو کہہ کر پینی غائب کی اور پھر ان کے ساتھ نینسی نے بھی یہی لفظ دہرایا اور پینی غائب ہو گئی، اسی لیے وہ پریشان ہو گئے تھے۔ نینسی اپنی جگہ آ کر ایک بار پھر اسی مصنوعی سانپ سے کھیلنے لگی جس سے وہ دادا جان کے آنے سے پہلے کھیل رہی تھی۔ کھلونے والا سانپ جب زمین پر رینگتا تو نینسی کو بالکل اچھا نہ لگتا۔ نینسی اسی پر اپنے جادو کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سانپ کے قریب آ کر بہت آہستگی سے کہا، اوگلی ڈیبو، اور کھلونے والا سانپ غائب ہو گیا۔ نینسی کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اب وہ دادا جان کی مدد کے بغیر بھی چیزیں لوگوں کے سامنے سے غائب کر سکتی تھی۔ سانپ کے غائب ہونے کے بعد نینسی اپنی گڑیا سے کھیلنے لگی۔ اب اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ نینسی کی امی نے اسے آواز دی تو وہ اپنی گڑیا کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ نینسی کی امی نے اسے دودھ کا گلاس اور کچھ چیزیں کھانے کو دیں۔ نینسی نے سب چیزیں بڑے شوق سے کھائیں، مگر دودھ اسے شروع سے ہی پسند نہیں تھا۔ اس کے ابو قریب بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اب وہ مرحلہ آنے والا تھا جو اس گھر کے لیے خطرے کی گھنٹی بننے والا تھا۔
نینسی نے دودھ کی طرف منہ بنا کر دیکھا۔ اس کی امی نے اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں نینسی، یہ دودھ تو تمہیں ہر حال میں پینا ہوگا، چلو جلدی کرو، شاباش۔ مگر نینسی تہیا کر چکی تھی کہ وہ دودھ کسی حال میں نہیں پیے گی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ نینسی کی امی فون سننے گئیں اور نینسی کو موقع مل گیا۔ اس نے بڑے غور سے گلاس میں موجود دودھ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اوگلی ڈیبو، اور گلاس میں موجود سارا دودھ غائب ہو گیا۔ پھر وہ ہنستی مسکراتی اور اپنی عادت کے مطابق اچھلتی کودتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی امی ابو کو اللہ حافظ بھی کہا۔ آج اسے بڑی اچھی نیند آئی تھی۔ ساری رات وہ سہانے سپنے دیکھتی رہی اور اپنی ناپسندیدہ چیزوں کو اوگلی ڈبو کہہ کر غائب کرتی رہی۔ صبح نینسی جب سو کر اٹھی تو وہ ہر روز کی طرح خوش تھی۔ اس نے گنگناتے ہوئے سب کام کیے۔ اس کی امی نے اسے کپڑے بدلوائے اور پھر اسے ناشتہ کروایا۔ ناشتے میں پھر وہی مسئلہ تھا کہ اسے دودھ میں بھیگا ہوا دلیا کھانا تھا، جو اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا؟ مگر اس سے پہلے کہ نینسی کچھ کہتی، دودھ والا آ گیا۔ اس کی امی دودھ لینے چلی گئیں اور نینسی نے کام کر دکھایا۔ جب اس کی امی واپس آئیں تو دلیے کا پیالہ بالکل خالی تھا۔ نینسی کی امی یہ دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ انہوں نے نینسی کے گال تھپتھپائے اور اسے شاباشی دی۔ انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ اب دلیا نینسی کو اتنا پسند آنے لگا ہے کہ اس نے لمحے بھر میں پیالہ خالی کر دیا۔ یہ بڑی خوشگوار صبح تھی۔ نینسی حسب معمول اپنے مکان کے پچھلی طرف چلی گئی، جہاں وہ ریت پر ہر روز گھروندے بناتی تھی اور خوب کھیلتی تھی۔ وہ کھیل بھی رہی تھی اور کوئی گانا بھی گا رہی تھی۔ وہ ایک بہت اچھی اور ہمیشہ خوشگوار موڈ میں رہنے والی بچی تھی۔ اسی وقت چارلز وہاں پہ آ گیا۔ وہ اس کے برابر والے گھر میں رہتا تھا۔ چارلز نینسی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ چارلز نے وہاں آتے ہی نینسی کا بنایا ہوا ریت کا گھروندا توڑ ڈالا۔ نینسی کو غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، چارلز نے کہا، تم تو بیوقوف ہو نینسی، بھلا یہ بھی کوئی ریت کے گھروندے بنا کے کھیلنے کا زمانہ ہے؟ کھیلنا ہے تو چاند کے سفر کا کھیل کھیلو۔ ہمیں کھیل ہی کھیل میں بلی نما آدمی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور پھر اس نے منہ سے ایسی آوازیں نکالنی شروع کر دیں جیسے وہ کسی انوکھی مخلوق سے لڑ رہا ہے۔ مگر نینسی کو چارلز کی تجویز پسند نہ آئی۔ چارلز نے پھر کہا، چلو خلائی جہاز کا کھیل کھیلیں۔ اس کے ساتھ ہی چارلز نے منہ سے بہت تیز آوازیں نکالنی، جن سے کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ وہ مقابلہ کر رہا ہے اور کبھی لگتا تھا کہ وہ بھاگ رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ منہ سے یہ جملے ادا کر رہا تھا، زحل کی طرف لے جانے والے راکٹ جلا دو، شاباش، دھیان سے، سامنے سے خلائی قزاق آ رہے ہیں، دوسرے انجن بھی سٹارٹ کرو، فائر کرو۔ چارلز اسی طرح خلائی قزاقوں سے مقابلہ کرتا رہا، جو کبھی زحل سیارے کے دائروں میں چلے جاتے تھے اور کبھی باہر آ جاتے تھے۔ نینسی ان کی طرف کوئی دھیان دیے بغیر اپنے آپ میں مگن تھی۔ اس نے اس دوران اپنا ریت کا گھروندا دوبارہ بنا لیا تھا اور اب اسے سجا سنوار رہی تھی۔ اس نے ریت سے صوفہ سیٹ بھی بنایا تھا اور ڈائننگ ٹیبل بھی۔ اب وہ اپنے گھروندے میں قالین بچھانے کا کام کر رہی تھی۔ ادھر چارلز مصیبتوں میں گھر گیا تھا۔ سیارہ مشتری کے سیاہ خلائی جہازوں کا ایک بیڑا اسے گھیرے میں لے چکا تھا۔ اس پر خوفناک شعاعوں سے حملے جاری تھے۔ چارلز بھی اپنے دفاع کی بھرپور کوششیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے جوابی حملہ کیا اور اس جوابی حملے میں اتنا پرجوش ہو گیا کہ منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اسی دوران وہ نینسی کے گھروندے پر چڑھ گیا اور اتنی محنت سے تیار کیا ہوا گھر لمحے بھر میں ریت کا ڈھیر بن گیا۔ نینسی بھی ریت میں اٹ گئی۔ نینسی غصے سے لرزنے لگی، مگر چارلز اس کی طرف سے بے پرواہ زمین کے خلائی اسٹیشن سے رابطہ کرنے میں مصروف تھا۔ ہیلو کنٹرول روم، میں نے خلائی ڈاکوؤں کو ختم کر دیا ہے، اب میں پلوٹو کی طرف جا رہا ہوں۔ نینسی نے غصے سے کہا، پلوٹو کو چھوڑو، تم اپنے گھر جاؤ، بے وقوف۔ چارلز نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میں اپنے خلائی جہاز کا کپتان ہوں۔ میرا کام خلا میں موجود تمام ڈاکوؤں کا صفایا کرنا ہے۔ ابھی تو بہت ڈاکو باقی ہیں، مگر میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ سیدھے شرافت سے اپنے گھر چلے جاؤ، ورنہ میں کچھ کہہ دوں گی۔ نینسی نے اسے دھمکی دی، مگر چارلز کو اس کی دھمکی کی کیا پرواہ تھی؟ اگر وہ کچھ کہتی ہے تو کہتی رہے، اس سے چارلز کا کیا بگڑتا؟ وہ منہ سے تیز آوازیں نکالتا پلوٹو کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس کے خیال میں اس کی شدید ضرورت تھی۔
اسے خلائی حملہ آوروں کو وہاں سے بھی بھگانا تھا۔ اب یہ چارلز کی بدقسمتی تھی کہ اس کے پلوٹو کے سفر کے راستے میں پھر نینسی آ گئی تھی، جس نے اپنے گھروندے کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس بار اپنے گھروندے کے ساتھ نینسی بھی ریت پر ڈھیر ہو گئی اور اس کے منہ سے نکلا اوگلی ڈیبو، ساتھ ہی چارلز غائب ہو گیا۔ اب ہر طرف سناٹا تھا۔ چارلز کا اور اس کے خلائی راکٹو اور ڈاکوؤں کا شور بالکل غائب ہو چکا تھا۔ نینسی نے ہنستے مسکراتے دوبارہ اپنے گھروندے کو بنانا شروع کر دیا۔ کھیل کود میں توانائی تو خرچ ہوتی ہی ہے، یہی نینسی کے ساتھ بھی ہوا۔ اسے بہت زور کی بھوک لگنے لگی تھی۔ اس نے کچھ کھایا بھی تو نہیں تھا۔ اس کی امی سمجھی کہ اس نے دلیے کا پورا پیالہ کھایا ہے، مگر وہ تو نینسی کے جادو سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ گھر کے اندر گئی اور امی سے کچھ کھانے کو مانگا۔ امی نے اس سے کہا، کیا بات ہے نینسی، آج تمہارے ساتھ چارلز نہیں کھیل رہا؟ اس کی آواز نہیں آ رہی۔ نینسی نے اطمینان سے جواب دیا، وہ مجھے بہت ستا رہا تھا، میں نے اسے اوگلی ڈیبو کہہ دیا اور وہ غائب ہو گیا۔ اس کی امی مسکرائیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ انہیں ابھی بہت سے کام کرنے تھے۔ اوگلی ڈیبو کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، یہی ان کی غلطی تھی۔ انہیں اسی وقت اوگلی ڈیبو کے بارے میں سوچنا اور پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ دوپہر کو کھانے کے وقت نینسی اپنی امی کے ساتھ تھی کہ چارلز کی امی چارلز کے بارے میں پوچھتی ہوئی وہاں آ گئیں۔ انہوں نے چارلز کو سب جگہ دیکھ لیا تھا، مگر وہ نہیں مل رہا تھا۔ نینسی اپنا کھانا کھا رہی تھی اور اس کی امی چارلز کی امی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے چارلز کی امی کو کہتے ہوئے سنا، وہ نینسی کے ساتھ ہی کھیل رہا تھا۔ پھر اس کی امی نے آواز دے کر اس سے پوچھا، نینسی، چارلز کہاں گیا؟ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں تھا؟ امی، مجھے پتا نہیں وہ کہاں ہے، وہ اس وقت اپنے کھانے میں مصروف تھی، کسی اور طرف توجہ کر کے اپنے کھانے کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ دروازے پر دونوں خواتین چارلز اور نینسی کی امی کچھ دیر باتیں کرتی رہیں، پھر چارلز کی امی واپس چلی گئی اور نینسی کی امی اس کے پاس چلی آئیں۔ انہوں نے کہا، چارلز کی امی بہت پریشان ہے، عام طور سے وہ ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتا۔ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اسے کہیں جاتے نہیں دیکھا؟ نینسی نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں امی، میں نے اسے کہیں نہیں جاتے دیکھا، وہ کسی کے ساتھ نہیں گیا۔ پھر نینسی نے کسٹرڈ کا چمچہ بھرتے ہوئے کہا، امی، میں نے صرف اس کو اوگلی ڈیبو کہا تھا اور وہ چلا گیا۔ اس کی امی نے اس سے اور کچھ نہ پوچھا، مگر وہ خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ بچہ کسی کا بھی کھو جائے، اس کے لیے پریشان تو سبھی ہوتے ہیں، اور پھر ایک ماں دوسری ماں کی تکلیف کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ نینسی کی امی عجیب سی الجھن میں مبتلا تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد نینسی کی امی نے نینسی کو تیار کیا، اسے نئے کپڑے پہنائے، وہ اسے شہر لے جا رہی تھی۔ دراصل آج شہر میں ایک جلوس نکل رہا تھا جس میں فوجیوں کے علاوہ اسکول کے بچے اور بچیوں کے دستے بھی شامل تھے، اور قومی اور علاقائی فلوٹس بھی اس جلوس میں نکلنے تھے۔ نینسی کی امی نینسی کو یہی جلوس دکھانے لے جا رہی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے آج شام کے آرام کو قربان کر دیا تھا۔ انہیں اپنے آرام سے زیادہ نینسی کی خوشی عزیز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نینسی کو کچھ شاپنگ بھی کروا دی جائے، اسی لیے وہ جلدی جانا چاہتی تھی۔ غرض نینسی نے خوبصورت لباس پہنا، عمدہ ہیٹ سر پر جمایا، ہاتھوں میں بڑے نرم اور خوبصورت دستانے پہنے، بڑا پیارا سا کوٹ پہنا اور اپنی امی کے ساتھ ان کی کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی اور اس خوشی میں گنگنا رہی تھی۔ سڑکوں پر خاصا ٹریفک تھا، انہیں کئی جگہ رکنا پڑا۔ سڑکوں پر لگی ہوئی سرخ بتیاں ٹریفک کو رکنے کا اشارہ دیتی تو نینسی کی امی اپنی گاڑی روک لیتی، مگر نینسی ان سب باتوں سے بے پرواہ صرف گانا گانے میں مگن تھی۔ لوگوں نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ اس معصوم بچی کی حرکت ان کے دل کو بہت بھائی۔ شہر میں ہر جگہ ہجوم تھا، سڑکوں پر، دکانوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ بہت لوگ تھے۔ بچے اپنی ماؤں کی انگلیاں پکڑے خوشی خوشی یہ جلوس دیکھنے آئے تھے۔ ایک دکان میں نینسی کی امی کچھ لینے کے لیے رکی، وہاں خاصی بھیڑ تھی۔ ایک بہت موٹی عورت نینسی اور اس کی امی کے بیچ میں آ گئی۔ نینسی کو بڑی پریشانی ہوئی۔ اس نے موٹی عورت کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ بھلا اسے کہاں ہٹا سکتی تھی۔ کسی شخص نے اس موٹی عورت سے کچھ کہا، موٹی عورت غصے میں گھومی تو غریب نینسی اس کی حرکت سے اور بھی بھینچ گئی اور دیوار کے ساتھ چپک کر رہ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تو اس نے جلدی سے کہا، اوگلی ڈیبو۔ موٹی عورت اچانک غائب ہو گئی۔ کسی نے اس طرف دھیان دینے کی کوشش بھی کی ہوگی تو اسے اپنا وہم سمجھا ہوگا۔ وہاں اس قدر ہجوم تھا کہ موٹی عورت کے غائب ہو جانے کی وجہ سے خالی ہونے والی جگہ فوراً بھر گئی۔ نینسی نے لپک کر اپنی امی کی انگلی پکڑ لی اور
اب انہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی امی نے ایک خوبصورت سا پرس خریدا اور پھر اسے لے کر جلدی سے بھیڑ میں سے باہر نکل آئیں۔ نینسی کا ہیٹ لوگوں کی وجہ سے بار بار اس کے سر سے گر رہا تھا۔ نینسی کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کی امی نے کہا، نینسی مجھے تمہیں اس قدر ہجوم میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم مارکیٹ کی اوپر والی منزل پر چل رہے ہیں، وہاں اتنی بھیڑ نہیں ہوگی۔ وہ دونوں ایک لفٹ میں داخل ہو گئیں۔ اسی وقت لوگوں کا ایک ریلا اس میں داخل ہو گیا۔ اس ریلے میں بہت سی عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ وہ سب بہت شور مچا رہے تھے، خاص طور سے اگر کہیں مرد نہ ہوں تو عورتوں کی آواز اور بھی بن جاتی ہے۔ لفٹ مین نے ان لوگوں کو خاموش کروانے اور لوگوں کو باہر جانے کو کہا، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ ایک بار پھر نینسی لوگوں کے درمیان پسنے لگی۔ جب بات اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اوگلی ڈیبو۔ اب اسے لفٹ میں صرف 5 افراد نظر آ رہے تھے۔ عورتوں بچوں کا شور مچاتا ہجوم کہیں غائب ہو چکا تھا۔ نینسی کی امی یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ پہلی مرتبہ خوف سے ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، کہاں تو اس قدر بھیڑ اور کہاں خاموشی۔ اور چند افراد، ایک آدمی نے لفٹ مین سے پوچھا تو وہ بے وقوفوں کی طرح اسے دیکھتا رہ گیا۔ بھلا وہ کیا بتا سکتا تھا؟ اسے خود بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ لفٹ میں سوار باقی لوگوں کے چہرے بھی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ ان سب کے سامنے ایک بھیڑ غائب ہو گئی تھی۔ وہ لوگ جلدی سے باہر چلے گئے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، نینسی کو اطمینان ہو چکا تھا کہ اگر اسے کسی نے پریشان کیا تو وہ اس کا علاج آسانی سے کر سکے گی۔ نینسی نے اپنی امی کے ساتھ کیفے میں چائے پی۔ اس کی امی ابھی تک پریشان تھیں اور چاہتی تھی کہ انہیں وہ منظر دوبارہ یاد نہ آئے۔ نینسی کی امی کی تو حالت غیر تھی اور نینسی مزے سے چائے پی رہی تھی۔ اس کی امی جلد از جلد گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کو دکھائیں جو ایک ماہر نفسیات تھا اور اس کی اچھی طرح جانتا تھا، مگر چونکہ وہ نینسی کو جلوس دکھانے کا وعدہ کر چکی تھی اسی لیے انہیں اپنا وعدہ بھی پورا کرنا تھا۔ پھر جلوس شروع ہو گیا۔ اس کے شروع میں ایک سپاہی آیا جو موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ اسے دیکھتے ہی نینسی نے بڑے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلایا۔ اس کی امی نے اس کے لیے ایسی جگہ منتخب کی تھی جہاں سے نینسی آسانی سے جلوس دیکھ سکتی تھی اور اس کے دیکھنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ پھر اسکول کے بچوں کا ایک دستہ آیا جو رنگ برنگے کپڑے پہنے تھے۔ وہ ڈرم بھی بجا رہے تھے اور قومی نغمے گا رہے تھے۔ اس کے بعد NCC کے طلباء اپنی چمکتی وردیوں میں بڑے شاندار لگ رہے تھے اور پھر فلوٹس آئے۔ ایک فلوٹ نینسی کو بہت پسند آیا جس کی شکل اور بناوٹ ایک بڑے ہنس کی تھی۔ اس لمبے چوڑے ہنس کو کچھ لڑکیوں نے مل کر بنایا تھا۔ اس کے بعد والا فلوٹ اسکاؤٹس کا تھا۔ اس فلوٹ میں کیمپ فائر دکھایا گیا تھا۔ پھر ایک بحری جنگی جہاز کا فلوٹ آیا اور اس کے پیچھے گرل اسکاؤٹ کا فلوٹ تھا، اور پھر جو فلوٹ آیا اس کو دیکھ کر خوشی سے وہاں موجود سب نونہالوں کی چیخیں نکل گئیں۔ نینسی نے بھی چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ اژدہے کا فلوٹ تھا۔ یہ بہت ہی شاندار تھا۔ پورا فلوٹ ایک بہت بڑے اژدہے پر مشتمل تھا جس کی لمبی گردن ہل رہی تھی اور وہ اپنا سر ادھر ادھر گھما کر لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے نتنوں میں سے دھواں بھی نکل رہا تھا۔ دراصل یہ فلوٹ ایک بہت بڑے ٹرک پر بنایا گیا تھا۔ اژدہے کے جسم نے ٹرک کو پوری طرح ڈھک لیا تھا۔ اس کی دم خاصی لمبی تھی اور کپڑے سے بنائی گئی تھی جو اس کے پیچھے پیچھے زمین پر گھسیٹتی چلی آ رہی تھی۔ اژدہے کی گردن 20 فٹ لمبی تھی۔ اس پر سرخ رنگ کیا گیا تھا۔ اس کا سر کوئی 5 فٹ کا تھا جس پر سینگ بھی تھے۔ اس کی آنکھیں کھانے کی پلیٹوں کے سائز کی تھی۔ اس کا سر ادھر ادھر گھوم کر گویا لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ بس یہی چیزیں سب کو پسند آئی تھیں، بڑوں کو بھی اور ان کے نونہالوں کو بھی۔ جیسے جیسے اژدہے والا فلوٹ آگے بڑھ رہا تھا، نونہالوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ نعرے بھی لگا رہے تھے اور سیٹیاں بھی بجا رہے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اتنے بڑے اژدہے کو یکایک سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ نینسی بھی بہت خوش تھی اور اسی خوشی میں وہ اچھل کود رہی تھی۔ اب اژدہے کا فلوٹ اس کے بالکل سامنے تھا۔ اژدہے کی حرکت کرتی ہوئی گردن نے اس طرف بھی رخ کیا۔ اس کا سر نینسی کی طرف گھوما۔ نینسی کو لگا جیسے وہ اسے براہ راست دیکھ رہا ہے۔ اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، اوگلی ڈیبو۔ اسی وقت فلوٹ بکھر گیا۔ اس کا دھواں اگلتا منہ غائب ہو گیا، گردن بھی کہیں چلی گئی۔ جو آدمی اس فلوٹ کے ٹرک کو چلا رہا تھا اچانک اژدہے کے غائب ہو جانے سے سب کو نظر آنے لگا۔ وہ گھبرا کر سڑک پر گر پڑا اور بوکھلا کر کبھی اپنے آپ کو دیکھتا اور کبھی ادھورے فلوٹ کو۔
وہ سوچ رہا تھا کہ شاید میری غلطی سے یہ سب ہوا ہوگا۔ اس کے پیچھے دوسرا آدمی تھا، وہ رسیوں کی مدد سے اژدہے کے سر کو ادھر ادھر حرکت دے رہا تھا۔ رسیاں تو اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی، مگر اژدہے کا کاغذی جسم کہیں نہیں تھا۔ اب صرف ٹرک سڑک پر کھڑا تھا۔ ان 2 آدمیوں کے علاوہ اس ٹرک پر 4 آدمی اور بھی سوار تھے، مگر اب وہ سب لوگوں کے سامنے تھے۔ سڑک پر سناٹا سا چھا گیا۔ اتنے میں فائر انجن وہاں آ گئے۔ کسی نے انہیں اطلاع دے دی تھی۔ وہ یہ سمجھ کر آئے تھے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے اور آگ لگ گئی ہے، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ٹرک کھڑا تھا اور اس پر بنا ہوا اژدہے والا فلوٹ غائب تھا۔ نینسی کی امی نے کچھ سوچا۔ ان کے ذہن میں واقعات گڑبڑ ہونے لگے۔ پھر انہوں نے خاموشی سے نینسی کا ہاتھ پکڑا اور اس طرف کھسکنے لگیں جہاں ان کی کار کھڑی تھی۔ دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھی، مگر کسی نہ کسی طرح انہوں نے نینسی کو کار میں بٹھایا اور پھر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھی، مگر ابھی تک وہ پریشان تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس حالت میں کار چلانی بھی چاہیے یا نہیں۔ پھر انہوں نے کار سٹارٹ کی اور اسے آگے بڑھا دیا۔ وہ خاصی دیر میں گھر پہنچی۔ نینسی کے ابو بھی ان کے لیے پریشان تھے۔ انہیں چارلز کی اچانک اور پر اسرار گمشدگی کا پتہ چل چکا تھا۔ اس کو نہ صرف علاقے کی پولیس بلکہ اس جگہ کا ہر فرد تلاش کر رہا تھا۔ نینسی کی امی کار سے باہر نکلی اور اپنے شوہر سے بولی، فوراً ڈاکٹر کو بلائیں۔ نینسی کے ابو کو ان کے لہجے پر حیرت ہوئی۔ وہ اپنی بیوی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ اپنے پڑوسیوں کی دکھ تکلیف دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی، مگر آج انہیں نہ جانے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے چارلز کے بارے میں کوئی بات کرنے کی بجائے ڈاکٹر کو بلانے کو کہا تھا۔ انہوں نے غور سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ وہ کسی ایسی الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی جن کا حل ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ نرمی سے ان سے بولے، مگر وہ ڈاکٹر تو ماہر نفسیات ہے، تمہیں اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ بس مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے بلا کر لاؤ ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آج ہر بات عجیب ہو رہی ہے۔ پہلے چارلز غائب ہوا، اس کے بعد عورتوں اور بچوں سے بھری ہوئی لفٹ میری نظروں کے سامنے غائب ہو گئی، اور پھر اژدہے والا فلوٹ اس وقت اچانک غائب ہو گیا جب میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے یا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ صرف مجھے یہ الٹی سیدھی چیزیں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے ماہر نفسیات ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اب تم وقت ضائع نہ کرو، اسے جلدی بلا کر لاؤ۔ کہتے کہتے نینسی کی امی رو پڑی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی میں پاگل ہو گئی تو میرے گھر کا کیا ہوگا، میری بچی نینسی اور میرے شوہر کا کیا بنے گا۔ نینسی کے ابو نے حیرت سے اپنی بیوی کی ساری باتیں سنی اور پھر خاموشی سے ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ نہ جانے انہوں نے فون پر کیا کہا کہ ڈاکٹر صرف 5 منٹ میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے نینسی کی امی کو غور سے دیکھا۔ انہوں نے ڈاکٹر کو ساری بات بتائی۔ اس دوران سب کی توجہ نینسی کی امی کی طرف تھی۔ نینسی کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا۔ وہ ان کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی۔ جب اس کی امی نے موٹی عورت کا ذکر کیا تو نینسی نے بیچ میں دخل دیتے ہوئے کہا، مگر امی، اسے تو میں نے اوگلی ڈیبو کہہ کر غائب کیا تھا۔ اس کی امی نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ کی، بلکہ اس کے ابو اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئے تاکہ بچی کے ذہن پر ان باتوں کا برا اثر نہ پڑے۔ مگر تھوڑی ہی دیر میں نینسی چپکے سے آ کر وہاں کھڑی ہو گئی اور اپنی امی کی باتیں سننے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، میری نظروں کے سامنے لفٹ میں موجود سب لوگ غائب ہو گئے، غریب اور معصوم لوگ، مگر امی وہ سب مجھے پریشان کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اس قدر دبا دیا تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ بس اسی لیے میں نے اوگلی ڈیبو کہا اور سکون پایا۔ بالکل اسی طرح میں نے چارلز کو غائب کیا تھا، وہ بھی تو مجھے پریشان کر رہا تھا نا۔ نینسی نے یہ بات اتنے اطمینان سے کہی کہ اس کی امی کو جھٹکا سا لگا۔ وہ دیوانوں کی طرح نینسی کو گھورنے لگی۔ اچانک ان کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ انہوں نے بڑی محبت سے نینسی سے کہا، میری بچی، کیا یہ سب تم نے کیا تھا؟ پھر وہ ڈاکٹر کی طرف گھومی اور بولی، دیکھا ڈاکٹر صاحب، تم نے ان کی بات سنی؟ یہ سارے واقعات اتنے حیرت انگیز ہیں کہ بچی کے دماغ پر بھی ان کا اثر ہو گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ پاگل نہ ہو جائے۔ تم مجھے چھوڑو، ذرا اس کو دیکھو۔ مگر ڈاکٹر بڑے غور سے نینسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے نینسی سے کہا، تو یہ سب تم نے کیا ہے؟ بہت خوب نینسی ڈیئر، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیسے کیا۔ نینسی اس کی دلچسپی کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اسے ہنستے مسکراتے لوگ بہت اچھے لگتے تھے، لہٰذا نینسی نے ڈاکٹر کو ساری کہانی سنا دی کہ اس نے کس طرح
یہ جادو اپنے دادا جان سے سیکھا اور پھر اتنے سارے لوگوں کو غائب کر دیا۔ اس نے اوگلی ڈیبو کی کارستانی ڈاکٹر کو بتا دی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا کھلونا والا سام، دودھ کا گلاس اور دلیا بھی غائب ہو گیا تھا۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے نینسی نے ڈاکٹر سے کہا، آپ کہیں تو میں آپ کو بھی یہ جادو دکھاؤں۔ نینسی کی باتیں اس کی امی ابو بھی سن رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ساری بات سن لی تھی مگر وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ پھر اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد نینسی سے کہا، اچھا ڈیئر، ذرا اس گلدستے کو تو غائب کر کے دکھاؤ۔ نینسی کی امی نے جلدی سے کہا، نہیں، اس گلدستے کو کچھ مت کرنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ مگر پھر انہوں نے آہستگی سے بولا، اچھا چلو تمہارے جادو کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نینسی نے مسکراتی نظروں سے اپنی امی کو دیکھا اور پھر گنگناتی ہوئی آواز میں کہہ دیا، اوگلی ڈیبو۔ نینسی کا دعویٰ صحیح نکلا، گلدستہ غائب ہو چکا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی کہ نینسی کے دادا جان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر برساتیاں پہنے نینسی کے ابو اور ڈاکٹر موجود تھے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ نینسی کے ابو نے اپنے ابو سے کہا، آپ کو ابھی ہمارے ساتھ چلنا ہے فوراً۔ نینسی ایک نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے اور سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، جلدی چلیے، اس کا علاج کرنا ہے۔ نینسی کے دادا جان نینسی کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً اپنی برساتی اٹھائی اور اسے پہنتے ہوئے گھر سے باہر آ گئے۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی، اس میں روشنیاں بھی دھندلی پڑ گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے کار پوری رفتار سے نینسی کے گھر کی طرف دوڑانی شروع کر دی۔ راستے میں دادا جان نے ان سے پوچھا، اسے ہوا کیا ہے؟ وہ تو کل اچھی خاصی تھی، کل ہی تو میں اس سے مل کے آیا ہوں۔ نینسی کے ابو نے کہا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، وہ جس چیز پر اوگلی ڈبو کہتی ہے وہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ ہم نے اسے نیند کی دوا دے کر سلا دیا ہے۔ نینسی کے دادا جان نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو میں بھی اوگلی ڈبو کہتا ہوں مگر کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے ہی اسے اوگلی ڈیبو کہنا سکھایا تھا۔ اوہ یہ بات ہے۔ ڈاکٹر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ دراصل آپ نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اگر وہ کسی چیز پر اوگلی ڈیبو کہے گی تو وہ غائب ہو جائے گی۔ بس یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس کو اس بات پر اس قدر یقین ہو گیا کہ اب وہ جس پر بھی لفظ کہتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ یہ یقین اور عقیدے کی وہ منزل ہے جہاں یقین کرنے والا ناکامی کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، نینسی کے دادا جان نے کہا۔ میں نے ایک نفسیات دان کی کتاب میں پڑھا تھا کہ یقین اور اعتماد کی یہ منزل حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مگر نینسی نے تو وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے کیونکہ اسی دوران وہ سب گھر پہنچ گئے۔ دادا جان نے اندر جاتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا، اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، اسے صرف نینسی ہی حل کر سکتی ہے۔ اب وہ نینسی کے کمرے میں تھے، وہ اطمینان سے سو رہی تھی مگر کمرے کی ڈھیروں چیزیں غائب تھیں۔ نینسی کی امی کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سب چیزیں نینسی نے سونے سے پہلے ان کی فرمائش پر غائب کر کے دکھائی ہیں۔ کمرے میں اچھا خاصا شور مچ گیا۔ نینسی کے ابو اپنی بیوی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ دادا جان اور ڈاکٹر الگ بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ اسی دوران نینسی کی آنکھ کھل گئی اور وہ اتنی خاموشی سے بستر سے اتر آئی کہ کسی کو پتہ بھی نہ چل سکا۔ دادا جان کو گھر میں دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ اس نے ان سے کہا، آپ کا جادو مجھے خوب آ گیا ہے، کر کے دکھاؤں؟ یہ سن کر دادا جان پریشان ہو گئے۔ نینسی کے ابو پیلے پڑ گئے اور ڈاکٹر بے چینی سے ہاتھ مل رہا تھا۔ اچانک دادا جان نے اس سے کہا، سنو نینسی، میں تمہیں ایک جادو اور سکھاتا ہوں، یہ پہلے والے سے بھی اچھا ہے۔ ایسا کرو، ذرا میرا یہ اوور کوٹ تو غائب کر کے دکھاؤ۔ نینسی کے لیے یہ کون سا مشکل کام تھا، اس نے ان کا اوور کوٹ غائب کر دیا۔ اب تو دادا جان سردی سے کپ کپانے لگے۔ یہ دیکھ کر نینسی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، دادا جان کیا آپ کو بہت سردی لگ رہی ہے؟ ہاں مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ میرے اوور کوٹ کو تم واپس لا سکتی ہو؟ مگر دادا جان مجھے تو اسے لانے والا جادو نہیں آتا۔ نینسی نے پریشانی سے کہا، تم ایسا کرو کہ اوگلی ڈیبو کہو اور اس کو الٹا کر کے پڑھو، یعنی ڈیبو اوگلی کہو، اس سے غائب ہو جانے والی چیز واپس آ سکتی ہے۔ چنانچہ نینسی نے جیسے ہی ڈیبو اوگلی کہا، دادا جان کا اوور کوٹ واپس آ گیا۔ اب دادا جان نے اس سے باقی چیزیں اور لوگ بھی لانے کو کہا۔ نینسی سب کو ڈیبو اوگلی کہہ کر واپس لاتی گئی مگر چارلز کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ چارلز مجھے بہت تنگ کرتا ہے، مگر دادا جان، ابو اور امی کے سمجھانے پر وہ مان گئی۔ اس نے ڈیبو اوگلی کہا اور چارلز اسی طرح منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالتا اپنا خلائی جہاز چلاتا اور خلائی ڈاکوؤں سے لڑتا واپس آ گیا۔ کمرے کا سامان، کرسیاں،
मेज, गुलदस्ता, पियानो, मेंटल पीस और दीवार पर लगी पेंटिंग सब कुछ वापस आ चुका था, मगर अभी लिफ्ट के लोग और अजदहे का फ्लोट आना था। चार्ल्स की आवाज सुनकर इसकी अम्मी भी वहां आ गई और आंखें फाड़े हैरत से अपने बेटे को तक रही थी। अभी इनकी हैरत दूर नहीं हुई थी कि मोटी औरत और इसके आसपास की औरतें भी आ गईं। मोटी औरत इसी तरह लोगों को धकेल रही थी। इसी वक्त लिफ्ट वाली औरतें और बच्चे भी वहां आन पहुंचे। बच्चे इस तरह शोर मचा रहे थे और औरतें तेज आवाज में बोल रही थी, मगर ये सब लोग अपने आप को लिफ्ट की बजाय नैन्सी के घर में देखकर हैरान रह गए। वो भी आधी रात को और तूफानी बारिश हो रही थी। मोटी औरत भी हैरान थी कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर से इस घर के अंदर कैसे आ गई। फिर अजदहे का पूरा कागजी जिस्म वहां आ गया, मगर अब इसकी गर्दन हरकत नहीं कर रही थी, बल्कि वो बेहिस्सो हरकत पड़ा था। नैन्सी का खिलौने वाला सांप, इसकी गुड़िया, दूध और दलिया सभी कुछ तो वापस आ गया था। नैन्सी ये देखकर बहुत खुश हुई कि वो ना सिर्फ चीजें गायब करना सीख गई थी, बल्कि इन्हें वापस भी ला सकती थी। इसने दादा जान से बात कही तो उन्होंने बहुत मोहतात लहजे में कहा, अब तुम्हारा जादू खत्म हो गया डियर। दरअसल जब तुमने इसे उल्टा करके यानी ओगली डेबू के बजाय डेबू ओगली कहा तो गायब करने वाला जादू खुद ब खुद खत्म हो गया। मेरे साथ भी यही हुआ है। मैंने जब ये जादू सीखा तो खूब चीजें और लोग गायब किए थे, मगर जब इन्हें वापस लाया तो गायब करने वाला जादू मेरे हाथ से जाता रहा। फिर मैंने सोचा कि ऐसे जादू का क्या फायदा जो दूसरों को दुख दे, मगर इस दिन तुमने मुझसे जिद की थी तो मैंने तुम्हें ये सिखा दिया था, मगर वापस लाने वाला जादू बताना भूल गया, जिसकी वजह से ये सारी परेशानी। नैन्सी ये सुनकर बहुत परेशान हुई और मायूस भी हुई। अब वो अपने जादू की ताकत से महरूम हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि अब मैं अपनी नापसंदीदा चीजों से निजात कैसे हासिल करूंगी। इसके दादा जान ने इसे समझाया, देखो नैन्सी, ये जादू वादू सब बेकार की बातें हैं, इनसे कोई फायदा नहीं। अगर वक्ती तौर पर कोई फायदा पहुंचता भी है तो इसका नतीजा नुकसान की सूरत में सामने आता है। असल जादू इल्म का जादू है, इल्म की ताकत है। इल्म हासिल करो और इसकी रोशनी सारे जहान में फैलाओ।